ایک دوست کا سوال یہ ہے، وہ پوچھتے ہیں مولانا صاحب ایک عالم دین سے ہم نے مسئلہ پوچھا کہ کیا سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا کیا کفارہ ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ 60 روزے رکھے یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ دوسرے عالم دین سے پوچھا تو اس نے یہ کہا کہ نہیں، اسے صرف ایک روزہ رکھنا چاہیے، یہ سزا اس کے لیے ہے جس آدمی نے جمع کر کے روزہ توڑا ہو۔ تو ایسی صورت میں آپ بتائیں کہ دونوں میں سے کون صحیح ہے؟ جو سگریٹ یا حقہ پیتا ہے اس کا پہلے روزہ ٹوٹا ہوا ہے، اب کیا ٹوٹنا؟ یہ چیزیں بتاتے خود ناجائز ہے، لوگ بہانے بناتے ہیں پینے کے لیے، کوئی جواز نہیں اس کا، بالکل نہ حرام کے درجے کی، جس میں انسانی کے لیے جو چیز نقصان دے طب اور ریلیزم کیا کہ اس سے جسم کو نقصان پہنچتا، وہ آپ سمجھیں کہ دین کو بچانے کی ضرورت نہیں، یہ حرام ہے، وہ اپنے آپ ہی حرام۔ ضرر شکر کہ نشہ ہو جائے، آدمی کی ہوش جاتی رہے جس چیز سے، اور جس سے جس میں انسانی کو نقصان پہنچے، یہ ساری باتیں جو اپنے آپ ہی چیزیں ان کو حرام کریں۔ تو باقی جو ہے نا کہ صرف دماغ کرنے والے کو 60 روزے، باقی کئی لوگ ایسے بھی ہیں جامع، وہ بھی یہ کہتے ہیں، امام بھی ہیں بڑے بڑے، مگر صحیح بات یہ ہے کہ یہ تو کوئی نہ کو اس سے دماغ کر کے روزہ توڑے تو 60 روزے دوسرے توڑتا رہے، کوئی جان بوجھ کر روزہ کسی طرح بھی توڑے گا آدمی، پھر یہی باقی حضور کے سامنے آیا ہی دماغ کرنے والا تھا، اس کا حکم دیا، آگے کہہ دیا کہ اس کے سوا کسی کے لیے پتہ چل گیا کہ جو توڑے گا ایسی گستاخی کرے گا کہ روزہ رکھ کر اس نے توڑ دیا بلا وجہ۔ باقی اگر کوئی بیمار ہو، حالت خراب ہو تو روزہ پورا نہ کرے، وہ بھی مجرم ہے کہ صحت خراب ہو رہی ہے تو روزہ نبھا رہا، فوراً چھوڑے، دوائی لے، اللہ تندرستی دے گا پھر رکھے۔ جان بوجھ کر چھوڑنے والا جو نا کوئی وجہ نہیں، کوئی سبب نہیں، اس نے توڑا، اس کی اصلاح۔ یہ سننا ہے آدمی کہ جو حالت اس کی خراب ہو رہی ہے، بیمار ہو، روزہ نہ رکھے، نہیں جی روزہ رکھا ہے پورا ہی کرنا، ایسی کوئی بات چھوڑ جانا چاہیے۔